ہمارے ساتھ عمران بھائی موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ عمران بھائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاثیر قرآن کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں کچھ سوالات ہمارے فون کالز کے لیے، کیونکہ ہم چند لمحے، میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹا ایک ٹائم نکلتا ہے جو جن میں ہم فون کالز لیتے ہیں لوگوں سے، تو اگر آپ فون کال کر کے شامل ہونا چاہتے ہیں تو سوال ضرور کیجیے گا. جگن اور مسرت آپا، آپ بھی کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں عمران بھائی سے تو پلیز کیجیے گا. جی مسرت. میں کروں؟ جی جی بالکل. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں اسپیشلی ان بچیوں کے لیے جن کے پر جن کے مرد ہیں یا ان کے گھر کے مرد حضرات ہیں وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں یا تشدد کرتے ہیں، تو وہ دل میں کچھ پڑھیں یا کوئی وہ وظیفہ کسی وقت پڑھیں. اگر وہ الگ بیٹھ کے پڑھتی ہیں تو ان کو اجازت نہیں ملتی نا کہ یہ جادو کر رہی ہے، لیکن اگر وہ دل میں کچھ اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی بات بتا دیں تو وہ اس سے فائدہ ہو جائے. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم مسرت سے ہمارا ماشاءاللہ بہت پرانا تعلق چلا آ رہا ہے، جن کی تو پہلے میں خدمات کو سراہوں گا کہ جو یہ اتنا مظلوم بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو حوصلہ دیتی ہیں، پھر ان کی کیئر کرتی ہیں اور اپنے گھر میں ساتھ رکھتی ہیں اور پھر ان کو جینے کا دوبارہ سے ایک سلیقہ بھی سکھاتی ہیں اور حوصلہ بھی دیتی ہیں. بہت بڑی بات ہے. جی جی. تو کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کسی نے ایک انسان کو اگر زندگی بخش دی تو فکانما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو ایک نئی زندگی بخش دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو بھی، ان کی خود کوششوں کو بھی قبول فرمائے. اور رہی بات وہ وظیفوں کی کہ بھئی شوہر جو ہے سے ظلم تشدد سے محفوظ رہیں، تو ویسے تو وظائف سارے خود قرآن ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، لیکن ہماری یعنی سوسائٹی کے اندر جو ظلم تشدد ہے، خاص طور پر تیزاب پھینک دینا یا ایسا عبدار کر دینا کہ جس کی وجہ سے وہ کہیں اور کسی اور کے قابل نہ رہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. قرآن کریم میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یعنی بالکل واضح طور پہ آتا ہے کہ کسی نے اگر کسی سے ظلم کیا ہے تو السن بسن والجروح قصاص، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور جروح قصاص کہ جتنے زخم دیے اس کے برابر قصاص ہوگا. لیکن اس کا امپلیمنٹ ظاہر ہمارے نہیں ہو پاتا. لیکن بہرحال پڑھنے کو بتایا تھا جو میڈم نے ابھی پوچھا، تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 جو ہے، خود سورہ یاسین قلب قرآن کہلاتی ہے. پھر اس کی آیت نمبر 9 یہ تمام ہی بیویوں کے لیے ہے کہ جو چاہتی ہیں کہ شوہر وہ ان کی مٹھی میں رہے، ان کے قابو میں رہے یا ان کے بالکل فرما بردار بن کے رہے. عموماً ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بالکل مٹھی میں رہے. ہماری ریکویسٹ صرف مردوں سے یہ ہے کہ وہ بندے دے پتر بن کے رہیں، ہمیں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران بھائی ایک وہ والی بھی قوم ہے جو بچیاں جو ہیں جو چاہتی ہیں کہ میاں بالکل جو ہے وہ ہماری مٹھی میں بند، ہمیں نہیں مٹھی میں بند کرنا، نہ ہمیں مٹھی میں بند کرنا. یہ تو آپ نے آن ایئر کہہ رہی ہیں نا، لیکن گھر کے اندر بہت سی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں آپ نہ بند ہوئے مٹھی میں، نہ ہم بند ہونا چاہتے ہیں نہ آپ بند ہو. ہاں فریڈم جو ہے نا، دیکھ اسلام بھی دیتا ہے کہ بیوی کو بھی پورا اس کا حق ہے اور آزادانہ زندگی گزار سکتی ہے. ہمارے تمام علماء نے کہا کہ آپ نے اس کو خرچے کے لیے پیسے دے دیے، اب اس سے باس پرس نہ کریں کہاں خرچ کری کیا کری. ہاں آبزرویشن، نگرانی ضروری ہے کہ مس گائیڈ بھی نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات وہ ٹریپ بھی ہو جاتی ہیں کہیں، وہ تو ایک نگرانی کی جائے. بہرحال وظیفے کی طرف جاتا ہوں میں. تو آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت جو ہے یہ 9 مرتبہ ہی کم از کم پڑھ کے اور اس انگلی پہ شہادت کی انگلی پہ دم کر کے یہ تصور کر لیں کہ بس اس کو چاروں طرف سے میں نے اپنے حصار میں کر لیا. سیم یہی اگر بیوی خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ غصے والی ہے، ناراض رہنے والی ہے، تو شوہر صاحب بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بیوی کا تصور کر کے پڑھ لے کہ جی بیوی جو ہے نا وہ میری طرف ہی گرویدہ رہے اور میری طرف ہی سورہ یاسین کی آیت نمبر 9. ٹھیک ہے جی، ایک کال شامل کر لیں، غصہ کم ہو، مطلب غصہ کم ہو جائے. اچھا جی، کال 15 سال سے سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے. جی ایک فون کال ہے، وہ ابھی انہوں نے صرف سوال لکھوا دیا، وہ شاید آن ایئر نہیں آنا چاہتی، بٹ وہ یہ کہہ رہی کہ 15 سال سے ان کو نفسیاتی مسائل ہے. اچھا نفسیاتی مسائل کو علامہ صاحب ہم لوگ بڑا لائٹلی لیتے ہیں، مینٹل ہیلتھ از ریئل ایشو، اور لوگ ڈاکٹرز کو ان کے پاس جانے پہ ایوائڈ کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ یہ آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے انسان سوچ بھی سکتا. بہت سے ایسے زخم، ایسی چوٹیں جو دکھائی دیتی ہیں اس کے بارے میں تو لوگ بڑا بلیٹنٹلی باتیں کرتے ہیں، لیکن مینٹل ایشوز جو ہیں وہ سیریس ایشو ہیں. نفسیاتی پرابلم کا علاج کرانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی سلسلے کو بھی آگے بڑھانا ضروری ہے. تو عمران بھائی کیا آپ کہیں گے؟ ایسا یہاں پہ کہوں گی کہ جب نفسیاتی پرابلم ہو تو بڑی دفعہ ایسا کرتے ہیں لوگ کہ ایک ریگولر جنرل پریکٹیشنر کے پاس لے جاتے ہیں، پھر جی پی جو ہے وہ آپ کو دوائیاں ایسی لکھ دیتا ہے جو آپ کے اس معاملے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، ایسے نے بڑی امپورٹنٹ بات ریز کی کہ اگر علاج کرانا ہے روحانی علاج کی طرف ہم 100% آئیں گے، اس سے بڑھ کے کیا ہے. لیکن
माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड है मेडिसिन के अंदर। सॉरी ऐसे आपको पता है इस चीज़ के बारे में मैं ज़रा हो जाती हूँ इमोशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इमरान भाई आधी से ज्यादा दुनिया बर्बाद ही इसलिए कि वो अपनी नफ्सियात को सीरियसली समझ नहीं पाती। स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, बच्ची को दरख्त से बांध दिया। एक कॉल भी शामिल करेंगे, कॉल शामिल करते हैं, फिर दोनों सवालों के जवाब लेंगे। कॉल पे कौन है जी हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। अटक से। जी फरमाइए जी, सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने मुफ्ती साहब से सवाल करना था कि कुछ लोग कहते हैं कि दो ईदों के दरमियान निकाह नहीं करना चाहिए, तो उस हवाले से जरा बताइएगा। अच्छा, दो ईदों के दरमियान निकाह नहीं करना चाहिए जी, यानी ये अभी जो आएगी छोटी और बड़ी ईद और बड़ी ईद के दरमियान निकाह। अच्छा, ये भी कहते हैं लोग, मैंने कभी नहीं सुना ये बात। निकाह तो देखें पूरी यानी साल के अंदर कोई भी ममनू तारीख इस्लाम ने करार नहीं दी। हाँ, जो सोग के दिन होते हैं खुदा न खास्ता उसमें तो इजाज़त नहीं है। बाकी उसके अलावा ईदैन के दरमियान ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, दो ईदें जो मुराद हैं। ईद उल फितर कभी आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। फिर ईद उल अज़हा जो कुर्बानी होती है अल्लाह ताला वो भी हम सबको नसीब फरमाए। इन दोनों के दरमियान बिल्कुल निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, कोई हरज नहीं इसके अंदर। और निकाह के लिए यानी रमज़ान में भी कोई पाबंदी नहीं, रमज़ान में भी निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, सब हो सकता है। अच्छा, पहले सवाल की तरफ वापस चलते हैं, नफ्सियात के बारे में। अब उस तरफ में आता हूँ। मेरे पास जिस तरह भी इस तरह सवाल आया, तो इसी तरह वहाँ रूहानी इलाज के लिए भी जो लोग आते हैं उस तरह का सवाल आता है। और मैं ये बिलीव करता हूँ अपनी ज़िंदगी अब इस एज पे पहुँच के मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर बंदा, हर शख्स कहीं ना कहीं वो साइको पेशेंट होता है। बिल्कुल, यानी मैं खुद भी अपने आप को मैं बताता हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ, मेडिसिन लेता हूँ और रूहानी इलाज अपनी जगह। लेकिन ज़ाहिर है मैं जिन ट्रॉमा से गुजरा हूँ, जो आप लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। मेरी वाइफ की अचानक डेथ हुई, उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में गया। उससे पहले भी मुझ पर बहुत सारे ऐसे ट्रॉमाज आए, तो मैं भी सोचता था सब नॉर्मल है, शायद सदमा वो चीज़ें। लेकिन फिर डॉक्टर से रुजू करने के बाद पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें वो मेडिसिन से सही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि देखिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सदमा ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी हस्ती के साथ हो सकता है। कुरान करीम में इसका वो है कि सबको आजमाएंगे अल्लाह ताला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला का सदमा लगा, और इसी तरह हज़रत आमुल हुज़्न करार दिए जब आपके चचा दुनिया से चले गए, आप बहुत गमगीन रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रो रो के नाबीना हो गए थे। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि दीन पे अगर लगेंगे तो उनको डिप्रेशन या कुछ उदासी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपको तो भैया हमें भी दीन और दुनिया साथ लेके चलना है। तो अगर इलाज करना है तो दुनियावी इलाज भी करें और दीनी इलाज भी करें। एक कॉल भी है जी, कॉल आपने भी इसका दुआ पढ़ने के लिए देनी है। एक और कॉल शामिल कर लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बखर से कॉल है जी, कौन बात कर रहे हैं? मुझे कामयाबी के लिए वजीफा पूछना था। कामयाबी किस चीज में? कामयाबी इम्तिहान में? कामयाबी के लिए इम्तिहान में? जी ठीक है, इम्तिहान में कामयाबी के लिए अभी आपको मिलेगा वजीफा। मुझे कहना था कि जुगन आपे और सर आपसे कि मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे आपके? क्या बात करनी थी आपने मुझसे? जी मुझे आपसे कहना था कि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, मैं पढ़ाई करती हूँ और आप मुझे लैपटॉप देते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल रूम से रब्ता कर लीजिए, लैपटॉप की जरूरत है, बिल्कुल आपका मसला हल करेंगे। अपना नाम एड्रेस वगैरह दे दीजिए। नाम एड्रेस वगैरह अपनी इन्फॉर्मेशन बेटा ऊपर दे देना इंशाल्लाह। जैसे कि पंजाब में भी लैपटॉप स्कीम का मामला है, सिंध में भी बड़ी चीज़ें की जा रही हैं और हमने उस पर भी बहुत किया। तो हम ज़रूर आपकी इन्फॉर्मेशन बेटा आगे पहुँचाएंगे और ये भी बता देना कि क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू बेटा। इमरान भाई, इनकी कामयाबी की तालीम के लिए और नफ्सियाती वो बात हमारी लंबी होगी और आपने इलाज बताना है। तो कामयाबी के लिए सूरह यासीन की बिल्कुल आखिरी आयतें हैं। मोहब्बत के लिए मैंने शुरू में आयत बताई थी, और कामयाबी के लिए आखिर जो आयत है, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। इन दो आयतों को 41 मरतबा कम से कम किसी भी वक्त पढ़ लें, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी रहेगी। बाकी बात रही नफ्सियात की, डिप्रेशन की, सूरह वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये पूरी सूरत 7 मरतबा सुबह शाम पढ़ के पानी में दम करके पिएँ। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी एक तस्बीह डेली पढ़ लिया करें। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकरीबन 99-100 गमों का इलाज है इसके अंदर। लेकिन भारत जो मैंने कहा कि मेडिसिन और ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं, ज़रूरी हैं। तो इसके अंदर ये समझना कि जी मेंटल हेल्थ का इशू हमारे साथ ये है, तो ये बुराई नहीं है। हर इंसान को ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं
اور یہ نارمل انسانوں کو بھی ہوتا ہے. عمران بھائی نارمل لوگ چھپا جاتے ہیں کیونکہ گھر والے ہی اپنے گھر والے میں ایسے بھی لوگ جانتا ہوں جن کی سگی ماں نے یہ یا سگے باپ نے یا بہن بہن کہتے ہیں ارے یہ تو پاگل ہو گیا ہے, یہ تو پاگل ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اس کو مینٹل ہاسپٹل, اس طرح کے جملے سے بچوں کے ساتھ اور بڑوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کہتے ہیں, اور میں حیران ہو گیا مسرت ابا کہ ایک پڑھے لکھے گھر میں, یہ میں آپ کو ایجوکیٹڈ سو کالڈ کی بات کر رہا ہوں کہ دیو گون میڈ فلانا چائلڈ. نہیں, تمہارا دماغ خراب ہے, یہ تمہارا تو دماغ ہی خراب ہے. اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ جو ہے نا جو بچیاں جل جاتی ہیں جی ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. جی. تو اگر ہم ان کے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں تو کہتے ہیں کہ جل گئی ہے, پاگل نہیں ہوئی ہے. یہ دیکھیں حالانکہ ٹراما سے بالکل بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی. عمران بھائی بریک پہ چکے جانا, ایک چھوٹا سا سوال جو کہ آپ کو سوال میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ مسرت جی کو تو خود نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا, لیکن میں ان کی ویب سائٹ پہ گئی کیونکہ نیا آپ نے ایک آئی تھنک کاجل بھی لے کے آئی ہیں, انٹروڈیوس کرایا ہے, اینڈ دین دیر آپ لپ آئل بھی جو آپ کو بائی دا وے صرف باہر کے ملک میں ہی ملتا ہے. لپ آئل اب لوکلی میم بھی بنا رہی ہیں, سو وہ بھی اویلیبل ہے. اینڈ آپ کو بھی بتا دوں اپ ٹو 35% آف اس وقت عید سیل چل رہی ہے. سو پلیز گو اینڈ اویل اٹ, گو ٹو دا ویب سائٹ, آرڈر ناؤ اینڈ پلیز ڈونیٹ ٹو اسمائل اگین. یہ آپ کی جو گناپی آپ سے ریکویسٹ کریں گے. بالکل صحیح ہے جی. مسرت ابا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی. عمران بھائی آپ سے جاتے جاتے ایک سوال ضرور کروں گا. یہ خاتون نے مجھے بہت مرتبہ یہ بولا اور کہ احسن کامیابی کا بھی بچی جی کامیابی کا بچی کا وظیفہ ان کو بتا دیا انہوں نے, لیکن کوئکلی یہ جواب ضرور دیجیے گا کہ خاتون کہتی کہ مجھے لگتا ہے ایسے ذہن میں وسوسے ہیں اور لگتا ہے ایسے کہ ہر کام میں میری نظر لگ جاتی ہے. بچے کو بھی میرا کوئی کام ارادہ ہوتا ہے, جیسے شادی طے کی انہوں نے اپنے بچوں کی کسی کی, اور وہ رک گئی اتنی اس طرح سے رکی کہ فلائٹ جیسے بھی ڈیلے ہوئی ہے, انہوں نے کہا بھائی میرا پھر کام رک گیا, اور وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے ڈر کے. اتنا وہم ہو گیا ہے کہ میں کسی سے بیان نہیں کر پاتی, میرے ہر کام میں رکاوٹ. تو اس کے لیے پلیز 313 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور ساتھ میں 313 مرتبہ سورہ یاسین ہی کی آیت سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھ لیا کریں, اور اپنے اوپر بچوں پر کام کا تصور کر کے ان سب پر دم کیا کریں, ڈیلی کر لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر اور شر سے بیماری سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ عمران بھائی. مسرت ابا ونس اگین تھینک یو ویری مچ. تمام لوگوں سے گزارش ہے جتنی آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے, مسرت ابا کے اسمائل اگین کو ضرور سپورٹ کیجیے گا. عمران بھائی تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جناب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور کچھ دیر میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.